پہلے پاکستانی بن گئے تھے. اگر آپ اس کی تاریخ دیکھ لیں کہ اس زمانے سے پہلے سے پاکستانی بن گئے تھے، اور پاکستان کے ساتھ انہوں نے کتنا پیار اور محبت سے وہی مظالم ان پر ڈھائے جا رہا ہے، اور پھر بھی وہ پاکستان کا نام لے رہا ہے اور اس کاز کو زندہ رکھا ہوا ہے. تو ہمیں ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کر لینا چاہیے، ان کو داد دینا چاہیے. اور آپ ہسٹری دیکھیں کہ اس کاز میں کشمیریوں نے کیا کیا کھویا. آپ دیکھ لیں کہ کتنی وہی 89 سے لے کر 2024 تک تقریباً 96,000 لوگوں کی شہادتیں ہوئے. کئی لاکھوں لوگوں کے گھر مسمار کر دیے گئے، اور ابھی جیلوں میں، آج بھی جیلوں میں، مگر ایک کے نام یاسین ملک صاحب سے شروع کر کے اور دوسرے تیسرے آج بھی جیلوں میں پڑے ہوئے. کئی کی شہادتیں جیلوں میں ہوئے، مگر انہوں نے وہی پاکستان کے ساتھ محبت کا رشتہ اسی طرح ان کے دل میں ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ رہے گا. پاکستان بھی خواہ جو بھی ہو، یہ لازم ملزوم ہے کشمیر اور پاکستان. اور ہماری پرائم منسٹر صاحب نے یونائٹڈ نیشن میں اور ہر جگہ جہاں اس کو موقع ملا تو ڈٹ کر کشمیریوں کی نمائندگی کی اور کشمیریوں کی بات کی. اور ہم پاکستانی، آپ دیکھ رہے ہر سال 3 بڑے ایونٹ، خواہ وہ یوم استقلال کا ایونٹ ہو، جہاں انڈیا سے یہ بھی برداشت ہو سکا. کتنی دکھ افسوس کی بات ہے. 5 اگست کا دن 2019 انہوں نے خود جو اپنے آئین میں لکھا ہوا تھا کہ وہی جو آرٹیکلز 370 اور 35 اس کی جو اپنے آئین کے آرٹیکلز ہیں ان کو بھی ختم کر دیے. کہ اس کے آئین کے آرٹیکل میں ہے کہ کشمیر میں کوئی باہر سے بندہ جو آکوپائڈ جموں کشمیر میں، وہی لوگ ان کو حق حاصل ہے. باہر سے کوئی بندہ نہیں آ سکتا، زمین نہیں لے سکتا، آباد نہیں ہو سکتا، ووٹر نہیں بن سکتا. جب انہوں نے سوچا کہ آسان حل کیا ہے کہ اس اپنے آئین کو بھی، اس اپنے آئین سے اپنے دیے ہوئے آرٹیکل بھی نکال دیا جائے، اور وہی سے باہر سے بقایا انڈیا سے لوگوں کو لا کر کشمیر میں آباد کر دیا جائے کہ ان کے میجارٹی بن جائے. مگر پھر بھی کشمیریوں کے جذبے کو دیکھے، اگر مودی نے وہ سب کچھ کر دیا، اس کے باوجود جو ابھی حالیہ انتخابات ہوئے مودی جیت نہیں سکا اور وہ ایک لوکل پارٹی جیت گئی. تو یہ وہی لوگوں کی دل کی آواز کہ کسی صورت ہم آپ کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے ہی نہیں. تو ہمیں ان کو سب کی قربانیوں کا اس کا احساس ہے. اگر ہم وہی 5 اگست مناتے، 27 اکتوبر مناتے، اور کشمیریوں سے 5 فروری یوم یکجہتی کا اظہار کر دیتے پورے پاکستان میں. اور ہماری کوشش رہی ہے کہ یہ کاز زندہ رہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ زندہ رہے گا. اسی دفعہ ہم نے پاکستان میں کے ساتھ ساتھ بیرونی فارن میں ہمارے جتنے مشنز ہیں، جتنے ایمبیسیز ہیں، جتنے وہی کشمیری اور پاکستانی رہتے ہیں، انہوں نے بھی ان میں بھرپور حصہ ڈالا کہ یہ انٹرنیشنلی بھی اور نیشنلی بھی یہ کاز زندہ رہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ زندہ رہے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کوئی دوسری بات نہیں، اس سے کچھ نہیں. آخر میں ان کو وہی کرنا ہوگا، وہی یونائٹڈ نیشن کے، ہمیں ان سے ضرور بھی، یونائٹڈ نیشن سے بھی، کہ آپ تو ایک طرف ہیومن رائٹس اور دوسرے کے وائلیشن کی بات کی جاتی ہے، مگر بڑی دکھ کی بات ہے یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ اپنے ریزولوشنز کو، جو آپ نے خود ریزولوشن پاس کیے یونائٹڈ نیشن کے سلامتی کونسل میں، اس کو آپ کو کوئی فکر نہیں ہے کہ اس کا پوچھا جائے کہ کیوں اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہے، کیوں آپ کو کشمیر میں اس طرح قتل عام، بربریت اور فلسطین اور غزہ میں نظر نہیں آ رہی. یہ ایک دکھ کی بات ہے، مگر ہم اس کے وکیل ہیں، اس کی وکالت ہر محاذ، ہر فورم پر انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے. اور یہ ہم سب کا، یہ اس کے لیے ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کوئی کسر نہیں رکھیں گے. جہاں موقع ملتا ہے اس کی بات کریں گے اور ڈٹ کر کریں گے. اور آخری ہماری وہی کہ آخر میں اس کو ماننا ہوگا کہ ان ریزولوشن کو مانے، اور اوریجنل کشمیریوں سے، ان سے نہیں کہ جو باہر سے آئے ہوئے، اوریجنل کشمیریوں سے مقبوضہ جموں کشمیر میں پوچھا جائے
کہ آپ کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ جائیں۔ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے، کشمیر میں بجلی 4 روپے یونٹ پر ہے، گندم 20 روپے کلو پر ہے، اور بقایا پاکستان میں نہیں۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ ان کشمیریوں کی قربانیوں کو دیکھیں، یہ تو ہمارے محافظ ہے پورے پاکستان ہے، خواہ وہ گلگت بلتستان کے لوگ ہیں، خواہ وہ کشمیر کے لوگ ہیں، بارڈرز پر وہی لگے ہوئے پاکستان کی محافظ ہیں۔ تو ان محافظوں کو میں کہتا ہوں، اگر مجھ سے پوچھے، میں کہتا ہوں کہ 4 روپے اور 20 روپے بھی ان سے لینا ہی نہیں چاہیے، ان کو مفت دینا چاہیے، کہ وہ بغیر کسی تنخواہ کے وہی آپ کے سیکیورٹی گارڈ اور محافظ بنے ہوئے اور آپ کے بارڈرز پر ہر وقت موجود ہے، سب سے پہلے فرنٹ لائن وہی ہے۔ تو ان کو ہمیں اس سے بھی زیادہ انشاءاللہ تعالی ہم خیال رکھیں گے، رکھا بھی ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاسٹ جو ہماری اس گورنمنٹ میں ایشو آیا، اس کی بجلی گندم کی سبسڈی کا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اسپیشل مہربانی کی اور 23 ارب روپے ان کو 12 گھنٹے کے اندر ریلیز کر دیے کہ ان کے ایشوز ریزالو ہو، ان کے مسائل حل ہو۔ اور اب بھی ان کے جو بھی بعض لوگ مجھے سمجھ ہی نہیں آتا ہے، اسی طرح لوگ نکل آئے وہی کشمیر میں، اور اس طرح ایک مومنٹ یہ بنا دیا ہے کہ ہم اینٹی پاکستان بات کرنے والے، وہ تو ان کی اپنی بات نہیں، باہر سے